یہ ہے کہ بد مذہب کا نماز جنازہ پڑھنا کیسا؟ دیکھیں، اگر حکم مسئلہ چاہیں تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ بد مذہب کا نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بعض لوگ آپ کے سامنے کہیں گے کہ یہ مولوی حضرات نے تفرقہ بازی کی ہوئی ہے، یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ تو قرآن کا پتہ ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ۔ اب قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان منافقین میں سے، ان بے ایمانوں میں سے اگر کوئی بھی مر جائے، آپ ان کی نماز جنازہ ادا نہ کریں، اور نماز جنازہ ادا کرنا دور کی بات، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ ان کی قبر پر بھی نہ کھڑے ہوں، قبر کے قریب تک نہ جائیں۔ یہ کس کا آرڈر ہے؟ رب کا یا بندے کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ کا آرڈر ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ کبھی کیا نبی پاک معاذ اللہ کسی کافر کا جنازہ پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھائیں گے نا۔ تو اللہ کیوں روک رہا ہے؟ کس کے جنازے سے اللہ روک رہا ہے؟ کافر کا جنازہ نہ نبی پاک نے کبھی پڑھا، نہ کبھی پڑھایا، نہ کبھی ارادہ کیا، تو یہ کس کا جنازہ تھا جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا محبوب آپ ان کی نماز جنازہ تک ادا نہ کریں، اور بلکہ ان کی قبر کے قریب تک نہ جائیں؟ تو سمجھ تو لگتی ہے نا پھر کہ خالص کٹر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بھی کوئی نہ کوئی ٹولہ ہے جن کی قبر کے اوپر بھی جانے کی، جنازہ پڑھنے کی اللہ اجازت نہیں۔ یہ کہاں سے میں نے آپ کو دلیل دی ہے؟ قرآن سے۔ اچھا، یہ آپ یاد رکھیے گا، قرآن کی بات میں نے کی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، ان کو یہ قرآن کی آیت، یہ ان کو کہیں کہ بھائی آپ قرآن کی آیت کریمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد حدیث مبارکہ کی طرف آئیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، یا رسول اللہ جنازہ ادا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحاح ستہ کی روایت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے ہی انہوں نے فرقہ واریت آج نکالی ہے، اپنے مولویوں کے پیچھے لگ کر۔ یہ دیکھیں، قرآن اکیلا ہمارا نہیں ہے، آپ کا بھی سانجھا قرآن ہے۔ قرآن پہلے میں نے پڑھا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ یہ صحاح ستہ، وہ صحاح ستہ ترمذی کوئی آج کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا، یا رسول اللہ جنازہ پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس کا جنازہ میں ادا نہیں کرتا، کیونکہ یہ میرے حضرت عثمان غنی کے خلاف بولتا تھا، میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ ایک بندہ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھے، نبی پاک اس کا جنازہ ادا نہ کریں، تو جو بندہ حضرت عثمان غنی سے بغض رکھے، جب نبی پاک نے جنازہ ادا نہیں کیا، ہم ادا کریں گے اس کا؟ اب حضرت عثمان غنی کا صحابہ کرام میں تیسرا درجہ ہے، آپ دوسرے درجے کی طرف آ جائیں۔ جو بندہ حضرت فاروق اعظم کے خلاف بولے، ان کے خلاف بغض رکھے، ان کا جنازہ پڑھنا تو اور زیادہ منع ہو جائے گا۔ اس سے اوپر چلے جائیں، سب سے پہلے اسلام کے خلیفہ اور سب سے پڑھ کر صحابہ کرام میں جن کا رتبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے خلاف بولے، ان کے خلاف دل میں بغض رکھے، تو کیا یہ ایسے بندے کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ کیا اس کی ممانعت مزید نہیں بڑھ جائے گی؟ اس سے بڑھ کر آگے آ جائیں، ایک بندہ اللہ کے نبیوں کے خلاف ہی بولتا ہے تو اس کا جنازے کی ممانعت مزید بڑھ جائے گی۔ ایک بندہ امام الانبیاء کے خلاف بولتا ہے، ان کی گستاخیاں کرتا ہے، اور اس طرح کے غلط کلمات بھی بولتا ہے کہ نبی تو شے ہی کوئی نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یا کہتا ہے کہ جناب ان کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی نماز میں،
یا کہتا ہے ان کے بعد بھی کوئی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یا کہتا ہے کہ جناب شیطان کو تو ساری کائنات کا علم ہے، نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، یا کوئی بندہ کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اب ایسے بندے کے جنازے سے روکنا جس کے ایسے نظریات ہوں، یہ مجھے بتائیے جو بندہ ایسے بندے کے جنازے پڑھنے سے روک رہا ہے، آیا وہ قرآن حدیث کے مطابق چل رہا ہے یا اپنی چاہت کے مطابق چل رہا ہے؟ ساری بات ہے قرآن و حدیث کا جو حکم ہے اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ لہٰذا اس کو کوئی فرقہ واریت کا نام نہ دے۔ جو فرقہ واریت کہتا ہے اس کو چاہیے کہ پہلے تعصب کی اینک اتار کر اپنے اسلام کی اینک ڈال کر اپنی آنکھوں کے اوپر قرآن حدیث کا مطالعہ کرے، تب پتہ چلے گا۔ انہوں نے ایک نیا نعرہ ایجاد کیا ان لوگوں نے کہ جی سب سے پہلے انسانیت۔ کون سی انسانیت بھائی سب سے پہلے؟ کیا تم اللہ سے بڑھ کر انسانیت کو جانتے ہو؟ کیا تم نبی پاک سے بڑھ کر انسانیت کو جانتے ہو؟ کون سی انسانیت لیے پھرتے ہو بھائی؟ یہ ایسی انسانیت جو اللہ کے قریب نہ جانے دے، جو نبی پاک کے قریب نہ جانے دے، جو ان کی گستاخیاں کروائے، وہاں انسانیت کیسی رہ گئی؟ یہاں بھی بات میں اپنی نہیں کروں گا بلکہ آئیں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل ہم اضل، اے محبوب یہ تو جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ تم کہتے ہو کہ یہ انسانیت سب سے پہلے، تم نے یہ نعرہ نکال لیا، اللہ تو ان کو جانور بھی تسلیم نہیں کر رہا، تم کہتے ہو انسان ہے۔ قرآن پڑھے، قرآن پڑھے، قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے نا صحیح آپ تفسیروں کے ساتھ، صحیح ترجمے کے ساتھ، جب آپ قرآن پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مولوی حضرات جو آپ کو بتاتے ہیں یہ سچ بتاتے ہیں، یہ جھوٹ بتاتے ہیں، یا اپنی طرف سے بتاتے ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے قرآن آیات رکھ رہا ہوں، احادیث رکھ رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اگر یہ مر جائیں وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، اگر یہ مر جائیں تو ان کا جنازہ تک نہ اٹھاؤ۔ وَإِنْ مَرِضُوا ایک جگہ پہ فرمایا وَإِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کا پتہ بھی نہ پوچھو، ان کا پتہ بھی نہ پوچھنے کا۔ تم کہتے ہو بھائی انسانیت، نبی پاک فرماتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھاؤ، لا تواکلوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر نہ کھاؤ، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی تک نہ پیو، کوئی شے نہ پیو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو اس طرح کا ہمیں درس دیتے ہیں۔ اگر تو بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ بد مذہبوں سے اور برے دین والوں سے روکنا فرقہ واریت ہے، تو پھر آپ قرآن کو کیا کہیں گے؟ تو پھر حدیث کو کیا کہیں گے؟ قرآن کا کیا حکم ہے؟ میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی۔ حدیث کا کیا حکم ہے؟ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی۔ میں جو حدیثوں کو لے کر قرآن کو لے کر آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کے پاس کیا ہے جو انسانیت سب سے پہلے کا نعرہ لگاتے ہیں؟ اللہ تو فرماتا ہے وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے محبوب وَجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کافروں سے بھی جہاد کرو، آ جڑا وچ دوجا ٹولا وڑیا ہویا منافقاں دا، انہاں دے خلاف بھی جہاد کرو۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، فرمایا انہاں تے سختی کرو، ان پر سختی کرو۔ تم کہتے ہو انسانیت، قرآن کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محبوب انہاں نوں جدوں بلانا تے پیار ادب دے نال نہ بلاؤ، بلکہ انہاں کیا کرے؟ او کافرو۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو ان کے اوپر سختی کر رہا ہے۔ اگر اتنی انسانیت تھی، انسانیت سب سے پہلے اگر نعرہ ہوتا تو پھر نبی پاک نے انہیاں جنگاں کیوں لڑیاں؟ پھر جنگ بدر کیوں ہو گئی؟ بھائی میں تسی سارے بیٹھے ہو، سلجھے افراد بیٹھے ہو، کس نو کوئی سوال ہوئے تے سوالاں دا ٹائم میں تمہیں دتا ہے، تسی کھلے عام میرے کو سوال کر سکتے، لیکن میں فی الوقت تمہیں مخاطب آ کے دیکھو جنگ بدر کیوں ہو گئی بھائی؟ جنگ احد کیوں ہوئی؟ غزوہ حنین کیوں؟ فتح مکہ کیوں؟ یہ ساری چیزاں کیوں ہوئیاں؟ نبی پاک نے اپنی تلوار اٹھا کے انہاں کافراں دیاں گردناں آپ نے کیوں اتاریاں؟ آپ تے رحمت للعالمین نے۔ نبی پاک نے اپنی زندگی چ اتنیاں جنگاں لڑیاں، اتنے صحابہ کرام شہید کروائے، کیا نبی پاک دے کولے درس نہیں سی کہ انسانیت سب سے پہلے؟ انسانیت بعد میں، پہلے بندہ تے بنے تے پھر انہوں بندگی دے حقوق دیتے جان گے۔ پہلے انسان دا پتر تے بن جائے،
اللہ تے انہاں نوں انسان دا پتر ہی نہیں من رہا، اللہ تے انہاں نوں جانوراں تو بدتر کہہ رہا، اللہ انہاں نوں جانور بھی نہیں من رہا، تے تو جناب پہلی کیٹاگری جڑی اشرف المخلوقات دی دتی بیٹھا جی انسان، کیسے انسان؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہاں جی